औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि काइंडली इस चैनल की जितनी भी वीडियोज़ हैं उनको लाइक ज़रूर किया करें। जब भी आप लोग वीडियो को व्यू करते हैं तो काइंडली इसको लाइक किया करें, और अगर किसी टॉपिक की, किसी वर्ड की, किसी टर्म की आपको समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो काइंडली इन वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। अब हम देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, मीन्स कि क्या हमारा कंटेंट है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स, speaking and writing skills, non-verbal communication, and what are the different fields in which communication is used। ये आज का हमारे टॉपिक्स होंगे जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कम्युनिकेशन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन है क्या। अब जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगर हम एटमोलॉजी पे जाएं कम्युनिकेशन, या अगर हम बैकग्राउंड में जाएं कि कम्युनिकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई, तो ये बहुत पुरानी है। जिस तरह इंसानी तहज़ीब बहुत पुरानी है, इसी तरह ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरह कम्युनिकेशन भी बहुत पुरानी है। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा सोर्स है जिसके ज़रिए से कोई भी एक शख्स, कोई भी जानवर, कोई भी चीज़ किसी दूसरी चीज़ के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकती है। इसी तरह अगर हम अपने मुआशरे में नज़र दौड़ाएं, अब जैसा कि अब हम अपने मुआशरे के अंदर रह रहे हैं, तो इसमें भी हमें सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। तो कम्युनिकेशन अब किस तरह से की जाती है? कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। बोल के, इशारों के ज़रिए से, लिख के, साइन बोर्ड्स के थ्रू, डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू, मीन्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं। साउंड्स के थ्रू, डिफरेंट एरोज़ के थ्रू। अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो हमें मालूम पड़ता है कि जब लैंग्वेज नहीं थी, मीन्स के जब हम, जिस तरह हम वर्डिंग में मैं बोल रहा हूँ, इस तरह से जब वर्डिंग नहीं थी तो तब भी तो किसी न किसी तरह से कम्युनिकेशन की जा रही होगी। हो सकता है कि वो इशारों की लैंग्वेज हो, थी तो वो भी कम्युनिकेशन। तो इसी तरह कम्युनिकेशन इज़ एज़ ओल्ड एज़ ह्यूमन सिविलाइजेशन, कि कम्युनिकेशन इंसानी तहज़ीब की तरह पुरानी है। द कॉमन नीड फॉर प्रोटेक्शन लेड टू ग्रुप लाइफ, अब तहफ़्फ़ुज़ की आम ज़रूरत ग्रोही ज़िंदगी का बाइस बनी। इट मीन्स कि ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें कम्युनिकेशन करना पड़ी। एज़ ग्रुप लाइफ डिवेल्प, अब जिस तरह हम लोग माशरे के अंदर रह रहे हैं, इसी तरह पुराने वक्तों में जब ग्रुप लाइफ जो थी वो डिवेल्प हुई, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो डिवेल्प्ड। तो उसके साथ साथ जो कम्युनिकेशन की फॉर्म्स थी उनमें भी डिवेलपमेंट हुई। कम्युनिकेशन वाज इन द फॉर्म्स ऑफ कोड्स, इंडिकेशंस, सिग्नल्स एंड एक्सप्रेशंस। कम्युनिकेशन की शक्लें भी फ़रोग़ पाईं। कम्युनिकेशन कोड, इशारे और इजहार की शक्ल में थे। अब वो किसी भी शक्ल में हो सकते थे, पुराने वक्तों की बात है ये। अगर आज हम देखें, अगर हम अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं, अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस हो सकते हैं, वो वॉइस मैसेजेस हो सकते हैं, वो मेल्स हो सकती हैं। मीन्स कि हम डिफरेंट वेज़ इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। ग्रेजुअली एज़ द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड, जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली गई, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, तो ज़िंदा रहने की जुस्तजू, एक्सचेंज इकोनॉमी, आपस में ट्रेड के लिए, तिजारत के लिए, एंड चैलेंजेस, और चैलेंजेस का सामना करने के लिए आल्सो चेंज, ये भी चेंज होते चले गए। It also demanded the development of language for communication,
تو اس کے ساتھ ساتھ زبان کو بھی ترقی کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ ان دا پریزنٹ ڈے، آج کے دن، ورلڈ کمیونیکیشن از وائٹل نیڈ آف ایوری اسٹیپ ان اینی سوشل، انڈسٹریل اینڈ کمرشل ایکٹیویٹی۔ آج کل کی دنیا میں کسی بھی معاشرتی، صنعتی اور تجارتی سرگرمی میں کمیونیکیشن کی ہر قدم پر اشد ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اب میں ایبراڈ جانا چاہتا ہوں، فورن جانا چاہتا ہوں پڑھنے کے لیے، تو اس کے لیے مجھے کیا ہے کہ وہاں کی جو لینگویج ہوگی، ظاہری بات ہے وہ مجھے سیکھنی پڑے گی تاکہ میرے لیے آسانی پیدا ہو سکے وہاں پہ جا کے۔ اب ایک شخص ہے جو کہ پاکستان کا رہائشی ہے اور وہ سعودی عربیہ جانا چاہتا ہے، وہاں پہ جب وہ جائے گا تو ظاہری بات ہے اسے وہاں کی جو لینگویج ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا کمیونیکیشن کرنے کے لیے، اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اسی لیے کمیونیکیشن جو ہے وہ ضروری ہے اپنے آپ کو سروائیو کرنے کے لیے، اسٹرگل کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہمیں کمیونیکیشن میں سمجھنی پڑیں گی کہ کمیونیکیشن کی ضرورت کیوں ہے، واٹ از کمیونیکیشن اینڈ وائی از کمیونیکیشن۔ تو کمیونیکیشن ایک ایسا ربط ہے، تعلق ہے، جس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی شخص کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ، چاہے وہ گروپنگ کی شکل میں ہو، چاہے وہ انڈیویجولی ہو، ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی انفارمیشن کو شیئر کرنے کے لیے ہم لوگ کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی ایٹمالوجی پر کہ ایٹمالوجی آف ورڈ کمیونیکیشن۔ اب یہ ورڈ کمیونیکیشن آیا کہاں سے ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ دا انگلش ورڈ کمیونیکیشن از ڈرائیوڈ فرام دا لیٹن ورڈ communus which means common۔ اب جو کمیونیکیشن جو ہے یہ لاطینی زبان کے لفظ کمیونس سے ماخوذ ہے، وہاں سے اخذ کیا گیا ہے، جس کے معنی عام ہیں۔ کامن مینس عام، جو چیز عام ہو۔ دا ٹرم کمیونیکیشن ریفرز ٹو دا شیئرنگ آف آئیڈیاز ان کامن۔ اب یہ جو کمیونیکیشن ہوتی ہے یہ ایک ایسی اصطلاح سے مراد مشترکہ نظریات کو بانٹنا ہے۔ مثال کے طور پر کہ آپ کا جو نظریہ ہے، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، آپ جو سوچ رہے ہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں، آپ جو سمجھانا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنے نظریے کو کسی دوسرے کے ساتھ آپ شیئر کرتے ہیں اور اسے ہم کمیونیکیشن کہتے ہیں۔ ان ادر ورڈز، دوسرے الفاظ میں، اٹ از دا ٹرانسمیشن اینڈ انٹریکشن آف فیکٹس، آئیڈیاز اینڈ اوپینینس۔ اگر ہم دوسرے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہیں تو اس سے یہ مراد ہوگا کہ یہ حقائق، خیالات، آپ کی آراء، احساسات یا رویوں کی ترسیل اور تعمیل ہے۔ مثال کے طور پر سینڈر اور ریسیور کے مابین کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ مؤثر رابطے کے بغیر زبان کے بنیادی کام کو بخوبی انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کلیئر؟ اب یہ ہے ہماری ایٹمالوجی آف ورڈ کمیونیکیشن کہ یہ ورڈ کہاں سے لیا گیا ہے۔ یہ لیٹن زبان کے ورڈ کمیونس سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے عام، کامن۔ اور ہم کمیونیکیشن کیوں کرتے ہیں؟ اپنے آئیڈیاز کو، اپنے خیالات کو، اپنے احساسات کو آپس میں شیئر کرنے کے لیے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے اب ہمارے پاس میننگ اینڈ کنسیپٹ آف ورڈ کمیونیکیشن کہ کمیونیکیشن ورڈ کا مطلب کیا ہے، اس کا کنسیپٹ کیا ہے۔ مختصراً بات چیت ایک شخص سے دوسرے شخص تک نظریات، خیالات، حقائق، معلومات اور تفہیم کو منتقل کرنے کا عمل ہے۔ وصول کرنے والے کی توقع کو سمجھنے کے لیے یہ عمل ضروری ہے کہ بھیجنے والا ان سے کیا امید رکھتا ہے۔ کمیونیکیشن کبھی بھی دو فریقوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔
रिसीवर और सेंडर ये दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। वो मालूमात जो सेंडर के ज़रिए भेजी जाती हैं वो वसूल कुनिंदा के लिए काबिल फ़हम भी होनी चाहिए। In short, communication is the process of passing ideas, views, facts, information, and understanding from one person to another. This process is necessary for making the sender understands what the receiver expects from him. Communication cannot take place without two parties, receiver and the sender. The information which is sent by the sender must be understandable to the receiver. अब इसमें हमें दो ही चीज़ें बताई जा रही हैं कि कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एक शख्स किसी दूसरे शख्स तक अपने नज़रियात, ख़यालात, हक़ाइक़ और मालूमात को मुंतकिल करता है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। अब ये हो गया भेजने वाला सेंडर। अब जिसको भेज रहा है उसे हम कहेंगे रिसीवर। तो कम्युनिकेशन में इन दो का होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं। कम्युनिकेशन को अब बहुत से स्कॉलर्स ने, बहुत से क्रिटिक्स ने, बहुत से एजुकेशनिस्ट ने इनको अपने अपने अल्फाज में इसको बयान किया है कि कम्युनिकेशन क्या होती है। आपको डिफरेंट किस्म की आपके पास जो बुक्स होंगी, जो नोट्स होंगे, जो आप लोगों डिफरेंट वेब से आप लोग हेल्प आउट ले रहे होंगे, तो आपके पास डिफरेंट किस्म की कम्युनिकेशन की डेफिनेशंस आएंगी। तो इसमें आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इमरान खान की तरह घबराना बिल्कुल नहीं है। आपको जो इजी लगे आप लोग उसको याद कीजिए, 2 से 3 आप डेफिनेशंस याद कर लें और आप पेपर में उसको लिख सकते हैं। तो इसमें ये कोई हतमी नहीं होता कि आप जिस बुक से आप लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ उसी से ही मटेरियल आप लोग लिख सकते हैं। नो, अब ये ओपन एक तरह से ये आप लोगों का एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे आप लोगों ने अपने आइडियाज़ को भी शेयर करना होता है। इसके साथ साथ आप डिफरेंट ऑथर्स को रीड आउट करते हैं और वहाँ से अंडरस्टैंडिंग गेन करने के बाद आप लोग उसे अपनी वर्डिंग में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मीन्स के टू द पॉइंट बात कीजिए, जो बात पूछी गई है सिर्फ उसी को ही आंसर कीजिए। तो अब हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन में बी डिफाइंड एज the transfer of information and understanding from one person to another. कम्युनिकेशन की वजाहत ऐसे हो सकती है कि एक शख्स से दूसरे में मालूमात और तफहीम की मुंतकली। अब अकॉर्डिंग टू नोड्स एंड ओडेनल, communication may be understood as the exchange of information at least between two persons with a view to create an understanding in the mind of the other, whether or not it gives rise to conflict. अब नोट्स एंड ऑर्डिनल के मुताबिक कम्युनिकेशन को समझा जा सकता है उनके मुताबिक कम से कम दो अफराद के दरमियान दूसरे के जहन में अफ़हाम व तफ़हीम पैदा करने के नज़रिए के तबादले के तौर पर ये तनाज़े को जन्म देता है या नहीं। ये उसके नज़दीक ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। न्यूमैन एंड समर ने इसको इस तरह से डिफ़ाइन किया है, कम्युनिकेशन इज़ एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज़, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। न्यूमैन और समर के मुताबिक कम्युनिकेशन दो या दो से ज़्यादा अफराद के ज़रिया हक़ाइक़, ख़यालात, आरा या जज्बात का तबादला होता है। अब वेबस्टर डिक्शनरी के मुताबिक जो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन दी गई है उसमें ये है, कम्युनिकेशन is sending, giving or exchanging information and ideas. Communication is sending, giving or exchanging information and ideas.
معلومات اور نظریات کا بھیجنا یا تبادلہ کرنا کمیونیکیشن کہلاتا ہے۔ لوئس اے ایلن نے اس کو ان ورڈز میں ایکسپلین کیا ہے: کمیونیکیشن از دا سم آف آل تھنگس اے پرسن ڈز when he wants to create an understanding in the mind of another۔ کمیونیکیشن ان سبھی چیزوں کا مجموعہ ہے جب ایک انسان دوسرے کا کام کرتا ہے، جب وہ کسی دوسرے کے ذہن میں کوئی تفہیم پیدا کرنا چاہتا ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کو بھی ہم کمیونیکیشن کا نام دیں گے۔ اگر اب ہم اس کو سمپل الفاظ میں کیتھ ڈیوس کے حساب سے اگر ہم اس کو پڑھیں: اٹ از اے پروسیس آف پاسنگ انفارمیشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ فرام ون پرسن ٹو اندر۔ اٹ از essentially a bridge of meaning between people. By using this bridge of meaning, a person can safely cross the river of misunderstanding and separates all the people. یہ ایک شخص سے دوسرے تک معلومات اور انڈرسٹینڈنگ کا عمل ہے۔ یہ بنیادی طور پر لوگوں کے مابین معنی کا برج ہے۔ معنی کے اس برج کو استعمال کرنے سے ایک شخص غلط فہمی کے دریا کو بحفاظت عبور کر سکتا ہے جو تمام لوگوں کو الگ کرتا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں کمیونیکیشن کی، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو بک آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جس بک سے آپ لوگ اس کو اٹیمپٹ کر رہے ہیں، تو آپ لوگ وہاں سے بھی اس کی ڈیفینیشنز لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میرے نوٹسز ہیں وہ بھی آپ لوگ وہاں سے بھی ہیلپ آؤٹ لے سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے کوئی سی 2 سے 3 جو آپ کو ایزی لگیں کمیونیکیشن کی ڈیفینیشنز وہ آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہیں۔ وائی ڈو دا پیپل کمیونیکیٹ؟ اب لوگ جو ہوتے ہیں یہ کمیونیکیٹ کیوں کرتے ہیں؟ کمیونیکیشن کی ان کو ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ پیپل کمیونیکیٹ امنگ دیم سیلز فار اے ورائٹی آف پرپزز۔ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں آپس میں، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، بہت ساری ریزنز ہو سکتی ہیں۔ دے انفارم ون another بائی میکنگ لسٹ آف ڈفرینٹ آئٹمس آف ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، پلانس اینڈ شیڈیول۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو انفارم کرنا چاہتے ہوں، ایک دوسرے کو پیغام دینا چاہتے ہوں کہ کل کے دن ہم نے کیا ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کیا ہماری پلاننگ ہے اور شیڈول کیا ہے ہمارے کام کا۔ اب مثال کے طور پہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں، آپ لوگ آپس میں کمیونیکیشن اگر اسٹڈی سے ریلیٹڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ کل سے ہمارا جو کالج ہے وہ اوپن ہونے جا رہا ہے اور 3rd سیمسٹر کا جو مڈ ٹرم ہے وہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ چھٹیوں کو ہم نے خوب انجوائے کی ہے، ہمارے پاس جو ٹائم تھا اس کو اب ہم صرف انجوائمنٹ میں ہی ضائع کر چکے ہیں۔ اب بہت کم وقت ہے اور اس کم وقت میں ہم لوگوں نے کس طرح سے اپنے اس مڈ ٹرم کے سلیبس کو کور کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کے لیے ٹوٹل آپ ظاہری بات ہے کہ آپ کسی سے کمیونیکیٹ کریں گے، اپنے دوستوں کے ساتھ ڈسکس کریں گے یا اپنی بک کو پڑھیں گے یا آپ ڈیفرنٹ قسم کے لیکچر سنیں گے۔ اب دیکھیں، آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، تو یہ سارے ویز ہیں کمیونیکیشن کے، یہ سارے طریقے ہیں کمیونیکیشن کے۔ ہر کسی کی اپنی ہی ٹیمپرامنٹ کے مطابق ہر ایک کو اپنے جو ویز ہیں کمیونیکیشن کے وہ پسند آتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے وہ انفارمیشن کو گین کرتا ہے اور پھر اس کے بعد انہیں اپنی ورڈنگ میں ڈیفائن کر کے اپنے اس پیپر کو وہ اٹیمپٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن کا ایک طریقہ ہے۔ اور لوگ کمیونیکیشن کیوں کرتے ہیں؟ اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، بڑا آدمی بننے کے لیے، اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے، تجارت کے لیے۔ اگر ہم مارکیٹنگ میں چلے جائیں، مارکیٹس میں چلے جائیں، سیلر کے طور پر، پرچیزر کے طور پر، تو ہر ایک اپنا اپنا ایک فنکشن جو ہے اپنا رول پلے کر رہا ہے۔ تو یہ کمیونیکیشن کے طریقے ہیں اور ہم کمیونیکیشن کیوں کرتے ہیں؟ وائی ڈو دا پیپل کمیونیکیٹ؟ They may also inform by jotting notes of upcoming events on calendars. Before writing essays, they may inform themselves about how to proceed by making outlines. People also express feelings to themselves. ظاہر ہے
کہ لوگ اپنے احساسات کو، جذبات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے بھی کمیونیکیشن کرتے ہیں۔ کل کے واقعے کے اگر ہم ذکر کریں جو پرسوں ہوا ہے مری میں، اب ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ آرائیں ہیں، کچھ لوگوں نے لکھا ہے، کچھ لوگوں نے اپنا تبصرہ پیش کیا ہے، کچھ لوگوں نے اس کو کرٹیسزم کیا ہے، ہر کسی کی اپنی رائے ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ کمیونیکیشن ہے، اور یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ انفارمیشن کو پاس کیا جا رہا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص میں، ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں، اور جہاں پر کمیونیکیشن نہیں ہوگی وہاں پر پرابلمز کریٹ ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر ہم جتنی بھی ڈیتھس ہوئی ہیں، آج ڈیفرنٹ نیوز چینلز کے اوپر دکھایا جا رہا تھا، سوشل میڈیا اس چیز سے بھرا پڑا ہے کہ جتنے بھی لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، شاید وہ کاربن مونو آکسائڈ ہے اس کی وجہ سے شاید ہوئی ہیں، دم گھٹنے کی وجہ سے ہوئی ہیں، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اس میں کیا ہے کہ اب کمیونیکیشن جو تھی وہ نہیں ہو پائی، اگر ہوئی بھی ہے تو اس کو صحیح طرح سے رسپونڈ نہیں کیا گیا، اس چیز کو ایز اے الرٹ نہیں لیا گیا، تو یہ وجہ بنی ہے۔ اب یہ صرف آپ کو ایگزامپلز دے رہا ہوں کرنٹ افیئرس کے طور پر کہ اس طرح سے ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں، اور کمیونیکیشن کیے بغیر ہم اپنے آپ کو سروائیو نہیں کر سکتے، ہم نہیں جی سکتے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم سوشل ہیں، ہم ایک معاشرے کے اندر رہتے ہیں، اور اس معاشرے میں رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، اس کو اپنے کچھ دوستوں کی، اپنے فیملیز کی، ڈیفرنٹ ریلیشن شپس کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ تو اپنے احساسات کو، اپنی فیلنگز کو، اپنی نیڈز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، اور ان ساری چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں کمیونیکیشن کرنی پڑتی ہے۔ People also express feelings to themselves. Diary writing, for example, grows out the human need to express feelings to oneself. اب لوگ ڈائری کیوں لکھتے ہیں؟ نوٹس کیوں لکھتے ہیں؟ آرٹیکلز کیوں لکھتے ہیں؟ ڈیفرنٹ ناولز کیوں لکھتے ہیں؟ مے بی فار دیئر انٹرسٹ، کچھ لوگ انٹرسٹ کے لیے لکھتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو اور زیادہ پالش کرنے کے لیے لکھتے ہیں۔ تو یہ ڈیفرنٹ ویز ہیں کمیونیکیشن کرنے کے، یہ ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے۔ پیپل آلسو ایڈریس امیجینیٹیو میسیجز ٹو دیم سیلوز. Students draw creatively as they sit in class. Some people write poetry or prose that they never intend to share. اس سے یہ مراد ہے کہ جب ہم اپنی بات کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے تو ہم ڈیفرنٹ ویز کا سہارا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ڈائری لکھ کے، کوئی آرٹیکل پبلش کر کے، کوئی سٹوری لکھ کے، کوئی ناول لکھ کے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے ہی آئیڈیاز کو اپنے کریکٹرز کے تھرو بیان کر دیتے ہیں، اپنے ہی امیجینیشن کو ہم ریپریزنٹ کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک کمیونیکیشن کا ذریعہ ہے۔ فائنلی پیپل انگیج ان ریچولیسٹک کمیونیکیشن ود دیم سیلوز. Silent prayers and devotions often involve memorized rituals. Many athletes